بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس اہم موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ سندھ کے شہری نوجوانوں کی مایوسی، ان کے روزگار سے، ان کی تعلیم میں، اور ان کی جو معاشرتی جو ان کا حصہ ہے اس میں بے انتہا روز بروز کمی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو سندھ کے شہری علاقوں کے جو نوجوان ہیں وہ زیادہ تر اس بات کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ تر انہیں اس بات کا احساس رہتا ہے کہ وہ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی تعلیمی قابلیت جو ہے اس کو بھی جانچ پڑتال نہیں کرتا ہے، اور اگر وہ کوئی اچھی انجینئرنگ کالج سے، اچھے میڈیکل کالج سے پڑھ کے نکلتے ہیں تو اسے بھی کوئی خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ اور اگر کوئی نوجوان جو ہے، یہ سلسلہ ایک بہت طویل ضرور ہو چکا ہے اور اب کوشش ہی کی جانی چاہیے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رفتہ رفتہ اس سلسلے کو کم کیا جائے اور آخر کار اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو صرف سندھ کی حکومت سمجھتی ہے، اندرون سندھ تک محدود رہنا چاہتی ہے، وہ اس پورے سلسلے کو بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ اور کراچی میں خاص طور پہ، اس کے علاوہ حیدرآباد کے جو اردو بولنے والے ہیں اور سکھر کے جو اردو بولنے والے ہیں، ان کی سندھ کے سرکاری اداروں میں جو ان کا نفوذ ہے وہ روز بروز ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اگر کہیں ہے بھی تو وہ فرقہ وارانہ انداز سے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور خاص طور پہ سندھ کے سیکریٹریٹ میں، خاص طور پہ سندھ کے اداروں میں، سندھ کے کالجوں میں اور کراچی کے کالجوں میں اور ان تمام اداروں میں فرقہ وارانہ انداز سے ایکسلریشن ہو رہی ہے، فرقہ وارانہ انداز سے لوگوں کو جو ہے وہ ترقیاں مل رہی ہیں، ان کو سیٹیں مل رہی ہیں، کالجوں میں پرنسپلشپ بنائی جا رہی ہے۔ یہ ساری صورتحال کا آغاز جو ہے آج سے 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جو پیپلز پارٹی سندھ کے بانی کہلاتے ہیں، پیپلز پارٹی کے بانی صدر ہیں، چیئرمین ہیں، انہوں نے اس جو کوٹا سسٹم ٹائپ کی چیز ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ 10 سال کے لیے نافذ ہوگا، لیکن پھر وہ مزید 20 سال کے لیے ہوا، اور اب 1973 سے آج 2003 آنے والا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر، اب وہ 5-6 مہینے اس کو رہ گئے ہیں، 2-3 مہینے رہ گئے ہیں 2023 آنے میں، یعنی یہ پورا جو وہ ہے، پورا جو عرصہ ہے، اس پورے عرصے میں سندھ کے نوجوانوں کو، خاص طور پہ اردو بولنے والوں کو، اب ہم سے یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ جناب ہم اس کوٹا سسٹم کو اس لیے نافذ کرتے ہیں تاکہ شہری اور دیہی علاقے جو ہیں وہ آپس میں جو ہم آہنگی سے رہیں، اور شہر گاؤں کو، دیہی علاقوں کو ہم شہر کے برابر لانا چاہتے ہیں۔ لیکن آج جب 2 ماہ پہلے جب سندھ میں بارشیں ہوئیں، تیز بارشیں، سندھ میں جو تیز بربادیاں ہوئیں، سندھ میں کہ اندرون سندھ میں جو لوگوں کے گھر اجڑے، اس میں کہیں یہ بات نظر نہیں آئی کہ شہر میں تو ایسا نہیں ہو سکا نا، شہر کراچی میں یا حیدرآباد میں بھی ایسا نہیں ہوا، لیکن جو سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں، حیدرآباد کے جو دیہی علاقے ہیں، اور اسی طرح سے جو آپ کے سکھر کے جو دیہی علاقے ہیں، وہاں جو ہے بربادی بہت زیادہ ہوئی، لیکن جو شہری علاقے تھے وہ ان پوری بربادیوں سے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں جو بنیادی ڈھانچہ ہے، جو بنیادی ڈھانچے کو مضبوط سے مضبوط کیا جاتا رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کام جو ہے، یہ پیپلز پارٹی جو 15-20 سال سے یہاں حکمران بنی ہوئی ہے اس نے نہیں کیا۔ اس نے تو اس شہر میں آج بھی آپ اپنی گاڑی سے چلے جائیں، میں کہتا ہوں کوئی سندھی چلا جائے، کوئی مہاجی چلا جائے، بلوچی چلا جائے، وہ جائے سندھ کراچی کی سڑکوں پہ دیکھے چلتے تو دھم سے نیچے جاتا ہے۔ ہر سڑک پہ ایک بڑا پیالہ نما گڑھا بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی پوری حالات، ذوالفقار علی بھٹو نے جس کو آگے بڑھایا تھا وہ 10 سال کے لیے تھا، لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی نے حکمرانوں کو بلیک میل کر کے ان کے ساتھ رہ کے 2-3 دفعہ تو یہ خود بھی حکمران رہے، اس دوران جو ہے انہوں نے اس جو کوٹا سسٹم کو مزید آگے بڑھایا، جس کی وجہ سے آج میڈیکل کالجز میں جو ہے اس کی مزید سیٹوں کو، مزید اس کے پرسنٹیج کو کم کیا گیا ہے، اور وہاں پہ اپنے لوگوں کو انڈکٹ کیا گیا ہے۔ آج اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو خود احساس ہو جائے گا،
خود سندھ کے لوگ چلے جائیں. میں دیگر لوگوں کی بات نہیں کر رہا. دیگر لوگوں کو تو بہت اچھی طرح علم ہے کہ آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے اداروں میں چلے جائیں، آپ جا کے دیکھیں گے سوائے رشوت، بدعنوانی، چور بازاری، آپ پیسہ دو، جو کام چاہے ان سے کرا لو، صحیح نا. تو یہ اس طرح کی کام جو ہے یہ کر رہے ہوتے ہیں پیسوں کے بغیر. عام شہری جو اس ملک کا ہے، جو شہر، اب آپ اگر ہم سندھ سیکریٹریٹ جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پہ کس سے بات کرنی ہے، اس لیے کہ وہاں جو انداز حکمرانی ہے وہ آپ جا کر کے خود دیکھ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ کوئی پروفیشنل لوگ نہیں ہیں، وہ بلکہ بعض لوگوں کے بارے میں تو یہ الزامات بھی لگایا جاتا رہا، جن کو بڑی بڑی پوسٹروں پہ بٹھا دیا گیا ہے کہ وہ ماضی میں کہیں کچھ ڈکیتیاں کرتے رہے ہیں، ماضی میں وہ بدعنوانی کے کیسز میں ملوث رہے ہیں. لیکن ایسے بدعنوانی کے کیسز میں، ایسے معاشرتی برائیوں کے کیسز میں جو لوگ ملوث رہے ہیں آج سندھ کی سیکریٹریٹ کے مالک بنے ہوئے ہیں. اس لیے اس چیز کو جتنی جلدی ختم کیا جا سکتا ہے ختم کر لیا جائے. متحدہ قومی موومنٹ جو الطاف حسین کے زیر نگرانی کام کر رہی تھی، اس نے بھی یہاں پر 25-30 سال تک سندھ کے شہری علاقوں کو برباد کیا ہے. اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ اتحادی تھی، اور یہ دونوں مل کر کے سندھ کے جو شہری علاقے ہیں ان کو برباد کرتے رہے. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے یہاں یہ داؤد انجینئرنگ کالج ہے، داؤد گروپ جو پرائیویٹ، اس کا کوئی سرکاری پیسہ اس کے اندر نہیں لگا اس کی عمارت کو بنانے میں. ایک شخص نے کراچی کے لوگوں کے لیے ایک انجینئرنگ کالج بنایا. یہ پہلے کالج تھا. اس انجینئرنگ کالج کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر دیا. نیشنلائز کرنے کے بعد آج کراچی کے علاوہ کراچی کے جو بچے ہیں اس میں چند بچے موجود ہوتے ہیں، اور کراچی کے علاوہ پورے ملک سے، خیبر پختونخوا سے اور بہت دور دراز علاقوں سے بھی آ کر کے اس کالج میں ان کی سیٹیں ہیں، وہ آ کر کے اس پر برجمان ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں بتانے لگتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے قابل لوگ ہیں، ہم تو انجینئر ہیں. یہ صرف سرکاری اداروں میں نہیں ہے. سندھ کی جو گورنمنٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے، وہ پرائیویٹ اداروں سے ہمیں یہ اطلاعات ملتی ہیں کہ وہ انہیں فون کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بندوں کو رکھیں، چاہے وہ اہل ہوں یا نااہل ہوں، آپ ان کو ضرور رکھیں. اب وہ یہ ایسی صورت حال سے، اس پوری حالات سے اگر سندھ کے نوجوان کو مایوسی ہوتی ہے اور وہ اس ملک کو چھوڑ کر کے پھر باہر جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی وجہ سے کراچی اور اس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. یہ نعرہ آپ تو ہمیشہ سنتے رہتے ہوں گے کہ سب سے زیادہ ٹیکسز جو ہے وہ کراچی سے لیتے ہیں، صدر سے. یہ چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں سے 8 سے 9 ارب روپے جو ہیں وہ حکومت پاکستان کو ٹیکس دیا جاتا ہے. لیکن آپ جا کے صدر میں ذرا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یا وہ حکمران آ کر کے دیکھ لیں کہ اس کی کیا حالت بنا رکھی ہے. اس پوری حالات میں، ان پوری چیزوں میں میں ایک مرتبہ پھر حکمرانوں سے کہتا ہوں، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا طوفان کھڑا ہو جائے، آپ اس شہر کی یہ جو کوٹا سسٹم کی جو لعنت ہے اس کو ختم کریں، تاکہ یہاں سندھ کے شہری اور خاص طور پہ اردو بولنے والوں کو جو ہے اس ملک میں کوئی جگہ مل سکے، وہ اپنی کہیں نوکریاں حاصل کر سکیں، اور ان کے لیے بھی کوئی چھوٹی موٹی ترقی. اب آپ نے سندھ میں تو بہت سارا ترقیاں کروائی ہیں نا، نوکری دے کر کے کہ جی آپ وہ جو ان کو نوکریاں ہونا چاہیے. آپ بتائیں نا آج وہاں جا کر کے کون ہم ان کی مدد کر رہا ہے؟ کراچی سے لوگ گئے ہوئے ہیں، چاہے خدمت میں ہوں یا دوسرے اداروں میں ہوں، لوگ کراچی کے لوگ یہاں سے جا کر کے ان کی مدد کر رہے ہیں. ہم تو ہمیشہ یہی سوچتے ہیں اللہ نہ کرے کبھی کچھ کراچی میں ہو گیا تو باقی تو ملک اس قابل ہے نہیں کہ وہ آ کر کے یہاں کسی کی مدد کر سکے. اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر میں اپنے یوٹیوب والے ہمیں اس طرح کی گفتگو کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اس طرح کی ہماری باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ہم ان کا بے انتہا شکر گزار ہیں. اور ساتھیوں اور دوستوں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو جس میں ہماری آپ تقریریں سن رہے ہوتے ہیں، جس میں ہماری آپ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ بہت تھورلی دیکھیں اور اس کو مکمل دیکھیں، تاکہ آپ کو آخری وقت تک آپ کو معلوم ہو سکے کہ یہ جو ہے یہ جس موضوع پہ میں گفتگو کر رہا ہوں وہ کہاں جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور ہٹ کریں، اور اپنے کمنٹس سے ہمیں نوازیں کہ ہماری یہ جو گفتگو ہے وہ آپ کو کس طرح کی لگی ہے.
اور اس سے آپ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا معلومات حاصل ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔